ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے ہیں ہم ایک ایسی شخصیت کی جس نے ملی نغموں کو ایک گلدستے کی شکل دے دی ہے، اور ہر ملی نغمے کی ایک چاشنی ہے، ایک خوشبو ہے، ایک خوبصورتی ہے. اس خوبصورتی کو جب آپ ملا کر رکھتے ہیں، گلدستے کی شکل اختیار کرتا ہے، تو وہ پورے کمرے کو، پورے گھر کو معطر کر دیتا ہے، مہکنے لگتا ہے. تو یہ جو اس وقت اسٹوڈیو کی فضا اور آپ کو جو میرے چہرے کے اوپر ایک تازگی نظر آ رہی ہے، یہ اس خوشبو کی وجہ سے. جب آپ کسی کمرے میں بیٹھنا، آپ کو خوشبو آ رہی ہوتی ہے نا، تو آپ کا چہرہ آٹومیٹکلی کھل اٹھتا ہے. افسار بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. افسار بھائی، بڑا آپ نے کوشش کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ کوشش اب تک کسی اور نے نہیں کی ہے. سوال یہ ہے کہ جب یہ آپ آرگنائز طریقے سے آرکائیو یہ پوری گیلری بنا رہے تھے، ملی نغموں کو ایک ساتھ جوڑ کر رکھ رہے تھے، یہاں سے بھی ہنٹنگ کر رہے تھے، یہاں سے بھی پوچھ رہے تھے، مختلف اداروں میں بھی گئے ہوں گے، مختلف ڈپارٹمنٹس میں بھی آپ نے لیٹر لکھے ہوں گے، مختلف جگہوں کا بھی آپ نے وزٹ کیا ہوگا. کن مشکلات کا، کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ کیونکہ اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. 4,500 سے زائد ملی نغمے، مذاق نہیں ہے. یہ تو دیکھیں نا بلال بھائی، مجھے تو سنگ اول نہیں مل رہا تھا. پاکستان کا اولین ملی نغمہ کون سا ہے، اس پر بھی لوگ متفق نہیں تھے. میں نے اس کو تلاش کر، جب قیام پاکستان کی شب جو نغمہ گونجا تھا، وہ مولانا ظفر علی خان تحریک پاکستان کے رہنما تھے اور زمیندار اخبار کے ایڈیٹر تھے. ان کا لکھا ہوا تھا، توحید کے ترانے کی تانے اڑائے جا، مطرب تمام رات یہی نغمہ گائے جا. چونکہ وہ قیام پاکستان کی شب اور لیلۃ القدر تھی. اس کے فوراً بعد منور سلطانہ دلشاد بیگم نے شوکت تھانوی کا لکھا ہوا نغمہ گایا تھا، چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے. انشاءاللہ یہ ہمارا ہی رہے گا. تو اچھا، اس درمیان میں ایک بات رہ گئی تھی، یقیناً ناظرین جو تھے کنٹینیو کریں، انتظار کر رہے ہیں لوگ آپ کو، فیڈ بیک آ رہا ہے میرے پاس. تو ہوا یہ تھا کہ عباس الدین احمد جو کہ مشرقی پاکستان کے مقبول ترین لوک فنکار تھے، فردوسی بیگم جو اس وقت بنگلہ دیش کی مقبول ترین فنکار ہیں، ان کے والد تھے. اب جذبہ دیکھیں، 3 جون 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی مرتبہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا آل انڈیا براڈ کاسٹنگ سروس پر. اس کے بعد 7 جون کو عباس الدین احمد نے فیاض ہاشمی کا تحریر کردہ اردو ملی نغمہ، یاد رکھیں وہ ڈھاکہ میں ہے، ٹھیک ہے، بنگالی میں تھا، بنگالی، مگر وہ نغمہ اردو میں ہے. اور نغمہ کیا خوب ہے، زمیں فردوس پاکستان کی ہوگی زمانے میں، غلامان نبی مصروف ہوں جنت بسانے میں. کہ پاکستان کیسا ہوگا. انہوں نے 7 جون 1947 کو ڈھاکہ ریڈیو پر آ کر گا لیا. اب چونکہ پاکستان تو ابھی قائم نہیں ہوا، تو وہاں پر اس نغمے پر پابندی لگا دی گئی. ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے، عباس الدین احمد جیسے مطلب پرخلوص پاکستان، ان سے رہا نہیں گیا. انہوں نے ہارمونیم اٹھایا اور ڈھاکہ کی گلیوں میں گانا شروع کر دیا اس نغمے کو. اور سر شام وہ نکل گلیوں میں آوازیں گونجتی رہیں. اب گلیوں میں آوازیں گونجتی رہیں، اور آل انڈیا مسلم لیگ نے اسے اپنا منشوری ترانہ قرار دے دیا. قیام پاکستان کا منشور کیا ہے، کہا عباس الدین احمد کے اس نغمے میں. اور ساتھ ساتھ یہاں پر اس بات کی بھی نشاندہی ہوتی ہے، ترانہ ہے اردو میں، جو بعد میں کہتے ہیں اردو بنگلہ زبان کا کوئی تنازع اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا. اور پھر قیام پاکستان جب پاکستان قائم ہوا، تو ڈھاکہ ریڈیو پر اسی شب جا کر عباس الدین احمد نے یہ نغمہ گایا. اور پھر جب پاکستان قائم ہو گیا، تو سب سے پہلے اسی نغمے کی گراموفون ڈسک جاری ہوئی، اور یہ پہلا نغمہ تھا جس کا اشتہار بھی اخبارات کی زینت بنا. اچھا، یہ چیز بڑے اچھے سے آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں. آپ جب فلمز میں دیکھتے ہیں، آپ جب ڈراماز میں دیکھتے ہیں، قیام پاکستان سے، یعنی کہ پارٹیشن سے پہلے کے، پاکستان بننے سے پہلے کی جو جد و جہد، جو اسٹرگل تھی، اس اسٹرگلنگ دور کے اندر وہ چینٹنگز ہوتی تھیں، نعرے جو ہے وہ بآواز بلند کہے جاتے تھے، نغمے لکھے جاتے تھے، کیونکہ اس کا ایک بڑا اثر امپیکٹ ہوتا تھا. تو وہ بھی آپ نے کلیکشن کر کے رکھا. بالکل. تو ویری امپریسو. اچھا، الحمدللہ. اچھا، پھر وہ عباس الدین احمد کو 1956 میں جب ایوارڈز کا اجرا ہوا، تو سب سے پہلا پرائڈ آف پرفارمنس عباس الدین احمد کو ملا. تو اچھا، اب یہ بات ہے کہ عباس الدین احمد کا یہ کارنامہ، اور پھر اس نغمے کی اوریجنل گراموفون ڈسک اور میں اشتہار الحمدللہ میرے پاس محفوظ ہے. وہ بھی آپ کے پاس الحمدللہ. اور ابھی جو میری کتاب آئی ہے ہرتان پاکستان، اس پر تو ہم بعد میں بات کریں گے، اس میں بھی اس کا عکس بھی میں نے لگا دیا، اشتہار کا بھی اور اس گراموفون. اچھا، ہرتان پاکستان وہ کتاب ہے جس میں تمام ملی نغموں کا تذکرہ ہے، ایک تاریخ ہے. میں نے اس کو ایک تاریخ کی ڈیٹیل پوری ہسٹری آپ نے اس کے اندر لکھی ہے. اصل میں بنیادی طور پر تاریخ کا طالب علم ہوں،
تاریخ ٹھیک کو ہے۔ پڑھتا ہوں اور اسی لیے آپ ہمیں تاریخ پہ تاریخ مگر دیے میں جا بدبو والی رہے تھے، فائنلی آج آپ کی تاریخ آئی ہاں گئی ہے۔ یہ بالکل۔ تو میں نے ملی نغموں کی یہ تاریخ مرتب کی اور ہاں۔ الحمدللہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پاکستان اس وقت دنیا کا واحد ملک بن چکا ہے الحمدللہ، جس کے پاس یہ اعزاز حاصل ہے جس نے کہ اس کا جو ایک پاکستانی شاعری ہے اس نے تمام ملی نغموں کو ایک یہ بھی کتاب ہے۔ کی شکل دے دی ہے اور ساتھ ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں، میں کہتا ہوں میں ابصار احمد کچھ نہیں ہے، پاکستان بلند ہے۔ واہ، اصل بات کیا ہے کہ پاکستان وہ ملک بن گیا جس نے اپنے ملی نغموں کی مکمل تاریخ لکھی۔ اب تک آپ کہیں پر بھی دیکھ لیں، لوگوں نے لکھی ہے، ٹھیک ہے، برطانیہ نے لکھی، امریکہ نے لکھی، ٹھیک ہے، مگر وہ ورلڈ وار ون، ورلڈ وار ٹو، مکمل تاریخ ان کے نغموں کی کسی نے نہیں لکھی۔ تو یہ پاکستان کا بہت اعزاز بڑی ہے۔ بات ہے یہ کہنا، یہ ان کا اعلیٰ ظرفی ہے افسر بھائی کی کہ یہ اتنے آرام سے اور اتنے معمولی انداز کے اندر کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ایک بڑا اس کے پیچھے سٹرگل ہے، ایک بڑا ٹائم اسپین ہے، وقت جو ہے وہ اس کے اندر صرف کیا گیا ہے، مصروف عمل رہے ہیں اس چیز کے اندر، تب جا کے یہ اتنی آسانی سے جملہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ اس کے پیچھے کتنی سٹرگل ہوگی، کتنا آپ کو جو ہے وہ لگن ہونی چاہیے اس کے لیے، کتنا آپ کو ایک کہتے ہیں نا کہ پاکستان سے محبت ہوگی کہ میں کچھ کر لوں، کچھ جمع کر لوں۔ تو ایسا ہی آپ ہے۔ کو جو ہے وہ سلیوٹ ہے، اور حکومتی شکریہ۔ سطح پر بھی اگر میں یہاں پر کہوں تو اس چیز کو سراہا جانا چاہیے، اور پوچھیں گے ان سے، آخر میں یہ سوال کریں گے، اس کو آخر کے لیے رکھا ہے میں نے تاکہ حکومتی جو نمائندگان اس وقت دیکھ رہے ہیں ان پر بھی تھوڑا سا کچھ اثر ہو اس چیز کا۔ بہرحال افسر بھائی ایک سوال میں یہ اور جاننا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت آپ کے پاس پورا آرکائیو ہے، اس میں اور کون کون سی یادیں ہیں، کون کون سے ایسے واقعات ہیں جن کے اوپر وہ ملی نغمے لکھے گئے، یا اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا لیتے ہیں، آپ نے کون کون سے ایسے واقعات ہیں جن کے اوپر ملی نغمے لکھے ہیں؟ بہت سارے نغمے، آپ ہر نغمے کے پیچھے ایک سٹوری ہے، سٹوری ہوتی ہے۔ ظاہر ہے، دیکھیں ملی نغمہ کیا ہے، بنیادی طور پر آپ کے وطن سے محبت کے جذبات کا آئینہ دار ہے، اس کی عکاسی ہے، موسیقار اسے اپنے دل سے کمپوز کرتے ہیں۔ میں یہاں پر کچھ نغموں کے بارے میں ضرور بتانا چاہوں گا۔ سونی دھرتی اللہ رکھے، بڑا مقبول ملی نغمہ ہے، ہم سب جانتے۔ مسرور انور صاحب نے اسے تحریر کیا تھا۔ مسرور انور صاحب کو اس پر 25 روپے کا چیک ملا۔ اچھا، یہ اس وقت کی بات ہے، 1971 کا، 25 روپے کا چیک پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہوا کیا تھا، 1971 کی جنگ کے بعد ہر دل ٹوٹا ہوا تھا، تو انہوں نے یہ نغمہ لکھا، 25 روپے کا چیک ملا انہیں۔ تو مسرور انور صاحب نے اسے تادم مرگ کیش نہیں کروایا، اعزازی طور پہ رکھا اپنے پاس، اور کہا کہ میں اس لیے کہ نہیں کرواؤں گا، میں جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا تم نے کیا کیا، میں کہوں گا میرے نامہ اعمال میں تو کچھ نہیں، لیکن تیرے نام پہ حاصل کیے گئے وطن کے لیے یہ دعا لکھ لایا تھا، اس پر میرا حساب کرتے۔ یہ ہے مسرور انور۔ خوبصورت یہ سوچ ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ ہم نے قائد ڈے کے اوپر کچھ آپ کو پیغامات دیے تھے، کچھ باتیں بتائی تھی قائد اعظم کی پیدائش کے دن پر۔ رائٹ آفٹر دیٹ ڈے آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، تو شاید ابصار بھائی دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اپنے وقت پر ہی ہوتی ہیں، شاید اس دن نہیں آیا ابصار بھائی، تو آج آپ نے آ کے اس ویژن کو، اس چیز کو، اور پاکستان سے محبت کا اور جذبے کو جو ہے نا وہ اجاگر کر دیا ہے۔ بس آپ کی محبت، فیڈ بیک آ رہا ہے مجھے میرے کان میں نا۔ تو بلال بھائی بات یہ تھی کہ ایک یہ تھا، میں ایک اور بات لازمی میں حکومتی حلقوں سے بھی کہوں گا، ایک ایسی شخصیت پاکستانی فلم انڈسٹری کا پہلا مقبول ترین گلوکار، جس کا نام جو مسیحی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، سلیم رضا، نوئل ڈائس نام ہے ان کا، مگر سلیم رضا کے نام سے جانے بہاراں اور سارے بہت سارے گیت ان کے، اے دل کسی کی یاد میں، بہت سارے لوگوں نے ان کے گانے سنے ہوں گے۔ مگر ایک ایسا واقعہ ہے سلیم رضا صاحب کا، میں جب بھی میں لوگوں کو کہتا ہوں تو میں خود سوچتے ہوئے میں سمجھیں کہ میرے جذبات میں اپنے قابو نہیں رکھ پاتا ہوں۔ 13 ستمبر 1965 کا واقعہ ہے، جنگ اپنے زوروں پر ہے، سیالکوٹ پر بھارت نے حملہ کر دیا ہے۔ اسی دن کشور ناہید جو ممتاز شاعرہ ہیں، انہوں نے ایک سیالکوٹ کے نام نغمہ لکھا۔ ٹھیک ہے، سلیم رضا صاحب نے اس نغمے کو گانا تھا۔ ادھر ان کا ایک جواں سالہ بیٹا، ایک ہی بیٹا ہے، وہ بیمار ہے۔ سلیم رضا نے کہا ٹھیک ہے، میں اسے آج وہ جب جا رہے تھے ریکارڈنگ کے لیے، کہا کہ ان کو اندازہ تھا بیٹے کی حالت بہت شدید خراب ہے، نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اسے اپنی بائک پہ لے کر CMH ہاسپٹل لاہور جانے لگے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں میں راوی پل سے گزرا تو میں نے فوجیوں کے ٹرک جاتے ہوئے دیکھے،
جو بارڈر کی طرف جا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جب میرے محافظ اپنا مورچہ کمزور نہیں کر رہے تو میں کیوں کر اپنی آواز کا مورچہ کمزور کروں. وہ بیٹے کو گھر چھوڑتے, لاہور ریڈیو آ جاتے, نغمہ ریکارڈ کرواتے, واپس جاتے, بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا, اب تدفین وغیرہ ہو گئی. سلیم رضا پھر کہتے ہیں خود کہ شام کو جب انہوں نے, اب ظاہر ہے پدرانہ شفقت کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, ان کے ذہن میں یہ گمان آیا کہ کاش میں لے جاتا, اتمام حجت ہو جاتی. ٹھیک ہے, مجھے پتا تھا جابر نہیں ہو سکے گا بیٹا, ٹھیک ہے, اتمام حجت تو ہو جاتی نا. خیر اسی دوران انہوں نے سوچا کہ آج دن بھر کی خبروں سے بے خبر رہا, کیا کیا, مطلب کیا محاذ کی صورتحال ہے. انہوں نے ریڈیو سیٹ آن کیا, مغرب کا وقت ہو چکا تھا, وہی نغمہ گونج رہا تھا. اور جب اس کے یہ اشعار آئے بلال بھائی, جی, جب شام کو اذانوں سے گونجے ہیں بستیاں, گھبرا کے لوٹ جاتی ہیں دشمن کی ٹولیاں, کرتے رہو نماز ادا یوں ہی صبح و شام, اے اہل سیالکوٹ تم کو میرا سلام. سلیم رضا کہتے ہیں میں اپنے بیٹے کا غم بھول کر دوبارہ لاہور ریڈیو میں تھا. اور سب سے زیادہ 1965 کی جنگ میں سب سے زیادہ ملی نغمے گانے کا اعزاز سلیم رضا کے پاس ہے. اور سلیم رضا ہی پہلے فنکار تھے جو 6 ستمبر کی صبح ہی لاہور ریڈیو پہنچ گئے تھے. اور انہوں نے اسٹیشن ڈائریکٹر شمس الدین بٹ سے کہا کہ بٹ صاحب مجھے محاذ پہ بھیج دیں. کہا کیوں؟ کہا کہ میں پاکستان ہجرت کر کے آیا امرتسر سے, تو آج وقت آیا ہے میں مسیحیوں کی طرف سے اپنا خون دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ وہاں فوجی موجود ہے, تم آواز کا مورچہ سنبھالو. آواز کا مورچہ, کہا تم ترانے گاؤ. تو اسی دن ناصر کاظمی آتے ہیں, معروف شاعر, پہلا نغمہ لکھتے ہیں ہمارے پاک وطن کی شان ہمارے شیر دلیر جوان. وہیں بیٹھ کے انہوں نے ریڈیو اسٹیشن پہ لکھا. سلیم رضا نے اسی دن ریکارڈ کروایا اور روزانہ ایک ترانہ ریکارڈ کرواتے تھے. کراچی ریڈیو پر تاج ملتانی جیسی شخصیت تھی, نگہت سیما, یہاں پہ بہت مہدی حسن خان صاحب. یہ جو ساری آپ باتیں بتا رہے ہیں, یہ جذبہ جو اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے, فیل ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آرکائیو میں ہیں, موجود ہے, اور سب کو میں کتابی شکل دے چکا ہوں. یہ تمام واقعات جو ہے اچھا صاحب ایک بات بتائیں, کبھی ہے کھوئی ہوئی بھولی ہوئی جو چیزیں ہیں, جو دستاویزات ہیں, جو ملی نغمے ہیں, کہ پتہ ہو کہ یہ بہت سارے لوگوں نے کہا یار ایک فلاں نغمہ بھی فلاں جو ہے وہ موسیقار اور گلوکار نے پڑھا تھا, یہ غائب ہو گئی, یہ چیزیں کہیں نہیں مل رہی. اس طرح کی کوئی چیزیں آپ نے دریافت کی ہوں, ان کا ریکارڈ نکالا ہو, کھدائی کی ہو باقاعدہ طور پر, اور پھر وہ چیز نکل کر آئی ہو, نایاب چیز سامنے آئی ہو, ایسا کوئی واقعہ بھی سنائے نا. بہت کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے بلال بھائی کہ میں خود حیران ہو جاتا ہوں کہ جس کو میں عرصے سے ڈھونڈ رہا تھا اور مجھے اچانک ہی سامنے مل گئی. اچھا, ایک ایسا نغمہ, پاک بحریہ کی تاریخ کا اولین نغمہ. میرے والد نے مجھے بتایا کہ ہم جب چھوٹے تھے تو میرے والد اس وقت اسکول میں پڑھتے تھے, 65 کی جنگ ہو رہی تھی, تو جان ایلیا نے ایک ترانہ لکھا تھا. اور دلچسپ بات ہے, جان ایلیا کو لوگ اس وقت جو ایک سمجھتے ہیں کہ ایک یاسیت اور افسردگی کا شاعر ہے. 65 کی جنگ شروع ہوتی ہے بلال بھائی, تو یہی جان ایلیا الفاظ کے غازی بن جاتے ہیں, الفاظ کے مجاہد بن کر دشمن پر صوتی ضربے لگاتے ہیں. اور جب پاک بحریہ نے آپریشن دوارکا کیا تو سب سے پہلا نغمہ جان ایلیا نے پاک بحریہ کے لیے لکھا, فرما روائے بحر عرب پاک بحریہ, بھارت میں تیرا نام ہے بے باک بحریہ. تو اس نغمے کی بابت مجھے میرے والد نے بتایا, اسے احمد رشدی اور ساتھیوں نے گایا تھا. میں اس نغمے کو تلاش کرتا رہا 2005 سے, اور میں ایک عرصے تک ڈھونڈتا رہا, مجھے کہیں نہیں مل رہا تھا. ریڈیو پاکستان کے آرکائیو میں نے چھان مارے, ہر جگہ ڈھونڈ لیا, نہیں مل رہا تھا. لیکن پریشانی تھی, دل پریشانی کے اندر ایک وہ تھا, اضطراب تھا, میرے پاس نہیں ہے اور میرے والد نے سنا ہوا ہے. اچھا, اس نغمے کی طرف زیادہ میری کشش بڑھ جاتی ہے جو لوگوں نے سنا ہو مگر میرے پاس نہ ہو. اب میرے والد مجھے بتا رہے ہیں کہ کہتے تھے میں اس اضطرابی کیفیت کو محسوس کر رہا ہوں, افسار بھائی کے چہرے پہ نظر آ رہا ہے بتاتے ہوئے نا کہ آپ سب نے سنا ہوا, میرے پاس نہیں ہے. اور میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ بھائی میرے پاس آرکائیو ہے, میرے پاس 4,500 نغمے ہیں, یہ میں فیل کر رہا ہوں اس چیز کو, تشنگی جو ہوتی ہے نا. پھر ایک صاحب ہیں ٹھٹا میں مقیم ہیں, اسد اللہ قریشی, وہ احمد رشدی کے بہت بڑے مداح ہیں. ٹھیک ہے, ان سے میرا رابطہ ہوا. میں نے سب سے پہلے اسی نغمے کے بابت پوچھا. میں نے کہا آپ کے پاس وہ ہے اے پاک بحریہ بھارت میں تیرا نام ہے بے باک بحریہ. انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, امید کا آخری دیا بھی بجھ گیا. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس یہ نغمے ہیں. میں نے کہا چلیں آپ بتائیں کون کون سے آپ کے پاس ملی نغمے. کہنے کہ احمد رشدی کے. اچھا, وہ احمد رشدی کے بہت بڑے مداح ہیں,
کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا کلیکشن انہی کے پاس ہے. جب انہوں نے لسٹ بتانی شروع کی تو اس میں کہنے ہیں کہ ایک نغمہ اور ہے فرما روائے بحر عرب, بس اتنا لکھا ہوا ہے. میں نے کہا یہی تو وہ نغمہ ہے. مطلب فائنلی آپ کو مل گیا تو پھر سکون آیا ہوگا. اچھا, اب چونکہ مجھے جانا بھی تھا تو وہ ایک ہفتہ انہوں نے کہا میں اگلے ہفتے آپ سے ملاقات کروں گا. بلال بھائی ایک ہفتے تک مجھے روزانہ نیند نہیں آتی تھی, صبح جلدی اٹھتا تھا, میں سمجھ سکتا ہوں وقت وہ, اور جیسے جیسے مطلب میں کراچی سے ٹھٹا کا سفر کر رہا تھا تو دل کی دھڑکنیں بڑھتی جا رہی تھیں. اور جب وہ ملا ہے سب سے پہلے میں گھر لے کر آیا, میں نے خود سننے سے پہلے میں نے والد کو, کیونکہ میں ہیڈ فون میں سن رہا تھا, میں پہنچا تھا کراچی تو 1:30 بج گئے تھے, تو میں نے پہلے والد کو سنوایا. میں نے کہا کہ پپا یہی نغمہ ہے, اور الحمدللہ وہ نغمہ ملا. پھر اس کے بعد اسی نغمے کے متعدد گراموفون ریکارڈ مل گئے. زبردست. اچھا میں ایک سوال یہاں پر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش جی کم ہوتی چلی جا رہی ہے, دامن سکڑتا چلا جا رہا ہے. گفتگو ایسی ہے کہ آج ہوسٹ خاموش ہے, صرف فیل کر رہا ہے. وہ وائب ہوتی ہے نا ایک محسوس کرنے والی. قیام پاکستان سے پہلے کا نقشہ کھینچا ہمارے مہمان نے, پھر اس کے بعد پاکستان بننے کا نقشہ کھینچا, پھر پاکستان بننے کے بعد کا نقشہ کھینچتے چلے آ رہے ہیں. لوگ تو کہتے ہیں کہ دنیا چاند پہ چلی گئی, آپ ملی نغمے ڈھونڈ رہے ہیں. ملی نغمہ ہے کیا؟ ملی نغمے سے کیا ہوتا ہے؟ ہائے ہائے, دکھتی رکھ چھیڑ دی نا میں نے. یہ تو یہ سوال سنتے ہوں گے آپ اکثر. بہت سن رہا ہوں, آج کل تو سوشل میڈیا پہ یہی چل رہا ہے, 5th جنریشن وار ہے. تو اللہ کا شکر ہے, دیکھیں ہم نے اپنے حصے کا دیا جلانا ہے, اور مگر ان اغیار کو بتانا ہے. یہ مفروضہ جو ہے نا, یہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے ہے, یہ آپ کو اپنی ریاست سے آپ کی جو والہانہ محبت ہے اس سے ہٹانے کے لیے. مگر میں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ملی نغموں سے کیا ہوتا ہے, اور یہ پڑھے لکھے لوگ اب یہ باتیں کر رہے ہیں, بڑے میں کہتا ہوں مستند اور یہ بڑے اچھے ذرائع سے میں بتا رہا ہوں, بڑے لوگ ملی نغمے سے کیا ہوتا ہے. تو میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ملی نغمے سے یہ ملک بن جاتا ہے. کیا تھا جس نے مسلم شعور کو اجاگر کیا؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظمیں تھیں. یہ اقبال کی نظمیں ہی تو تھیں جس نے امت مسلمہ کو بر صغیر کے مسلمانوں کو 2 قومی نظریے پر آمادہ کیا اور بتایا کہ تمہاری جداگانہ شناخت ہے. ملی نغموں نے ہی تو ملک بنا دیا. اب اس کے بعد پاکستان پر جب بھی برا وقت آیا تو یہ نغمے ہی تو ہوتے ہیں جو عوام کو موٹیویٹ کرتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں ملی نغموں سے کیا ہوتا ہے. اگر ایسی بات ہے تو دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ نے خصوصی طور پہ سیل بنایا تھا جو نغمے وار پبلسٹی ڈپارٹمنٹ جو نغمے پیش کرتا تھا. اور اس دوران بھی بلال بھائی برطانیہ نے ہندوستان میں جو وار پبلسٹی ڈپارٹمنٹ بنایا تھا اس پہ بڑا بجٹ خرچ کیا تھا. اور کتنے نغمے بنائے 4 سال میں؟ 45. اچھا. اور پاکستان میں الحمدللہ 17 روزہ جنگ ہے 1965 کی, 200 سے زائد ترانے ہمارے ریڈیو اسٹیشنز نے بنا دیے. یہ جذبہ, اب لوگ کہتے ہیں چاند پہ پہنچ گئی دنیا. بھائی ان لوگوں سے کہیں, یہ آپ جا کے جو ہمارے سائنسدان ہیں جو ادارے, آپ ان سے کہیں کہ کیوں نہیں پہنچے. ایک فنکار, میں اور آپ دیکھیں فنکار ہیں, ہم کہتے ہیں نا ملک مقدم ہونا چاہیے, اپنے اپنے شعبوں میں ملک مقدم ہو. دیکھیں میں ایک شاعر ہوں, ایک نغمہ نگار ہوں, ٹھیک ہے, میں کیا کروں گا, میں ملک کے لیے نغمہ ہی لکھ سکتا ہوں نا. میں ایک موسیقار ہوں, میں وطن کے نام موسیقی ہی مرتب کروں گا نا. تو دنیا ان لوگوں سے جا کر پوچھیں جو جن کا یہ کام ہے. ہم اپنے فنکار سے یہی پوچھیں گے نا. اچھا چلیں چاند پہ پہنچ گئے, چاند پہ پہنچنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنا جھنڈا لگاتے ہیں نا. بالکل ایسا ہی ہے, جھنڈا لگاتے ہیں نا. آپ نے جا کے جھنڈا لگایا, پاکستان سر بلند. اور ملی نغمے میں کیا ہے؟ گانوں کی دنیا کے اندر جب آپ اپنے ملک کا نغمہ گاتے ہیں تو آپ نے اپنے ملک کا پرچم سب گانوں پہ مقدم کر دیا. تو دونوں جگہوں پہ سربلندی کس کی ہے؟ ملک کی ہے. آج پاکستان میں سب سے زیادہ, دنیا میں سب سے زیادہ ملی نغمے پاکستان میں بنے. ٹھیک ہے, میں ذرا آخر میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا, دیکھیں آج آپ دیکھ لوں گا جذبہ, یہ جذبہ بڑے کم وقت میں جو ہے وہ بڑے کم عرصے کے لیے دیکھنے کو ملتا ہے, لیکن یہ جذبہ ایگزسٹ کرتا ہے پاکستان کے اندر. آخر میں پوچھوں گا, حکومتی سطح پر اتنا بڑا کام کر لیا آپ نے, پوری آرکائیو, ایک گیلری آپ نے پوری تشکیل دے دی, حکومتی سطح پر اس کی ستائش کی گئی, اپریسیشن ملی, اور اگر نہیں ملی تو پھر میں آگے آخر میں حکومت کو بھی کچھ پیغام دیتا ہوں. بس جناب یہ تو کہتے ہیں کہ میرے بہت ہی محترم میرے ایک بزرگ ہیں, محترم ریڈیو پاکستان کے ڈپٹی کنٹرولر حافظ محمد نور اللہ, انہوں نے میری کتاب پر اپنا تبصرہ لکھتے ہوئے کہا کہ صاحب جنون اور اولو العزم. تو بات یہ ہے, یہ کام صاحب جنون لوگوں کا ہوتا ہے. اور ڈاکٹر عقیل عباس جعفری تمغہ امتیاز مشہور و معروف محقق ہے, انہوں نے یہ بات کہی
کہ لوگ کہتے ہیں یہ کام اداروں کے کرنے کا ہوتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا، کہنے لگے یہ اداروں کا نہیں، یہ فرد واحد کوئی ہوتا ہے جو جنون لے کے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ رکھ دیتا ہے۔ تو میں نے اپنے طور پہ اپنا کام کیا پاکستان سے مخلص ہو کے، الحمدللہ میں آج بھی اپنی سیلری میں سے بچاتا ہوں کچھ پیسے، اور ہر 3 مہینے بعد چھٹیاں لے کے ملی نغموں کی تلاش میں پاکستان بھر کا سفر کرتا ہوں۔ تو ابھی تک کوئی ایسی تو کچھ بھی نہیں ہے حکومت پاکستان کی طرف سے، مگر یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستانی عوام، آپ جیسے مخلص لوگ یہ جب مجھے کہہ دیتے ہیں تو یہ میرے لیے مطلب یہ آپ کے الفاظ میرے لیے اعزاز ہیں۔ ہمارے جو ایک عظیم ہواباز نشان حیدر راشد منہاس شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے برادر ہیں انجم منہاس، وہ ہمیشہ میرے لیے الفاظ لکھتے ہیں، تو میں ہمیشہ ان کے لیے کہتا ہوں کہ سر آپ کے الفاظ میرے لیے اعزاز ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ بس باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کرم کرے گا۔ ابصار بھائی بہت بہت شکریہ، اور میں بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں کہ آج اس مارننگ شو کے اس صوفے کے اوپر جو معزز مہمان بیٹھتے ہیں تو اس میں سے ایک چمکتا ہوا ستارہ آج ہمارے ساتھ بیٹھا ہے۔ بہت بہت شکریہ، اور اسی کے ساتھ پروگرام جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ لفظوں کی بات کی ابصار بھائی نے، اور اپریسیشن ملنی چاہیے حکومت کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ملنی چاہیے۔ ایسے ایسے لوگوں کو آپ تمغے دے رہے ہیں جو آپ خود سمجھتے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، تو ان لوگوں کو بھی تصور کیا جائے، یہ لوگ صف اول میں کھڑے ہونے چاہیے۔ بس اختتام کروں گا، اس کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں۔ ہم ہیں جو ریشم و کم خواب سے بھی نازک تر ہیں، ہم ہیں جو آہن و فولاد سے ٹکراتے ہیں، ہم ہیں جو غیرت و ناموس پہ کٹ سکتے ہیں، ہم ہیں جو اپنی شرافت کی قسم کھاتے ہیں۔ ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو، ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ہم سے واقف ہیں یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، ہم نئے رنگ سے تاریخ کو دہراتے ہیں۔ اللہ حافظ۔